جب گفتگو ہوتی ہے فتق کے بارے میں تو عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کو پامال کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت ملی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیا؟ تو اس کا جو سب سے اہم جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے اس وقت جو حالات چل رہے تھے ان میں کسی بھی اعتبار سے اس کو واپس لینا ممکن نہیں تھا، اور نہ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ فتق کو واپس لے سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ حق اور باطل کو پہچانا جائے، ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے، اور حق کو غصب کرنے والوں کو پہچانا جائے۔ پہلی بات یہ آپ کو کلیئر کر دیں کہ اپنا حق نہ لینے والا اور کسی کے حق پر قبضہ کرنے والا دونوں برابر نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پر مکے میں قبضہ ہوا اور آپ نے بعد میں اسے طلب نہیں کیا اور ان غاصبوں کو ہمیشہ غاصب ہی رہنا پڑا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہو گئے۔ اور اگر کوئی اپنا حق نہیں لیتا بعض مشکلات کی وجہ سے، تو یہ چیز کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا اس کو آپ اس چیز کے ذریعے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو ایک موضوع یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حق و باطل کا موضوع وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ جناب سیدہ کی مظلومیت باقی رہے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا حالات تھے، تو ہم مختصر سا بتائیں کہ حالات اتنے خراب تھے، اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بالکل الگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا، تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ آپ یہ تصور کریں کہ خلیفہ سوم کے خلاف جو محاذ بنا اس کی بانی جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر تھے اور کچھ اور لوگ تھے ان کے ساتھ۔ اور کمال یہ ہے کہ جب انہیں قتل کر دیا گیا، کیونکہ پلاننگ تھی طلحہ کو خلیفہ بنانے کی، اور جب وہ قتل کر دیے گئے خلیفہ سوم، تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا۔ کل تک وہ فرماتی تھی کہ اقتلوا ناصر فقط کفر، یعنی جناب عثمان کے لیے وہ کہتی تھی کہ یہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی جس کا نام تھا ناصل، کہ اس یہودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہے کہ ہاں یہ مظلوم مارا گیا، اس نے توبہ کر لی تھی، آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں۔ تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پولیٹیکلی حالات تھے، اور مولانا امیر المؤمنین جیسے ہی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے، جیسے ہی انہوں نے کنٹرول سنبھالا، تو جو سب سے پہلا پرابلم ہوا، جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، وہ جنگ شروع ہو گئی، اور وہ تھی جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی قیادت میں جنگ جمل۔ اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس کا کیا تعلق فتح کو واپس نہ لینے سے، تو وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سوم نے اپنی سخاوت دکھاتے ہوئے فتح کو اپنے چچا زاد بھائی کی جس پر چچا پر یعنی حکم پر اور اس کے بیٹے اس کی اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، اور تواتر کے ساتھ روایات شیعہ اور سنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہ جو خلیفہ سوم کا چچا تھا اور اس کا بیٹا مروان، ان دونوں پر اور بلکہ حکم کی تمام اولاد پر لعنت بھیجی تھی، اور ان کو شہر سے نکال دیا تھا۔ خلیفہ اول کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، خلیفہ دوم کی بھی ضرورت نہیں ہوئی واپس بلانے کی۔ خلیفہ سوم نے پہلا کام یہ کیا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا ان کو بلایا، نہ فقط بلایا بلکہ ان کو پاور دی، اور پاور میں سے ایک پاور یہ دی کہ وہ باغ اور وہ جائیداد کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تھی، وہ زوجہ جو رسول کی بیٹی کو تو نہیں دی گئی بلکہ اس شخص کو دے دی گئی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، یعنی حکم اور اس کا بیٹا مروان۔ اب آپ تصور کریں کہ جس طرح سے حضرت عائشہ نے سیاسی موضوع بدلا کہ حضرت عثمان کی مخالفت کے بعد اور ان کے قتل کے بعد وہ حضرت علی کی مخالفت ہو گئی، تو آج آپ لوگ یہ بحث کر رہے ہوتے کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کے خون کا انتقام بھی نہیں لیا، اور نہ فقط یہ کہ انتقام نہیں لیا بلکہ ان کی جائیداد کو چھین لیا، اور وہ جائیداد آج آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے کہ وہ فدق تھی۔ تو مولانا امیر المؤمنین تو فوراً مدینہ سے ان کو نکلنا پڑا تھا، حالات اتنے خراب تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ اتنے بہادر تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سوم کو جب قتل کیا گیا تو کوئی صحابی باہر نہیں نکلا، کوئی ان کا دفاع نہیں کر سکا، ان کا دفن مشکل سے ہوا، حتیٰ ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گلیوں میں کھینچا گیا، اور اسی طریقے سے ان کو دفن کیا گیا جنش کوکب میں کہ جو یہودیوں کا قبرستان تھا، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے دفن کے لیے امکان نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں
اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اتنے شجاع تھے، جناب سیدہ گھر کا محاصرہ کیسے ہوا؟ تو ہم سوال کریں گے کہ جب خود مولا امیر المومنین خلاف ہیں خلیفہ اول کی بیعت کے، اور آپ تصور کریں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو چکے ہیں، اور مخالفت کا جو ایک موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جن کے دلوں میں بغض تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ نبی بھی ہو گئے اپنے خاندان میں، اب یہ امامت کو اور خلافت کو بھی چھوڑتے جائیں گے۔ اصل موضوع یہ تھا، لہٰذا انصار بھی مخالف تھے اس وقت اہل بیت کے، اور مہاجر بھی مخالف ہو گئے تھے، پاور کا گیم چل رہا تھا۔ تو جب خلیفہ سوم کی مخالفت اتنی ہو جائے اور کنٹرول سے حالات نکل جائیں، تو بالکل اس سے زیادہ حالات خراب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور پھر خلیفہ اول کی بیعت مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ نہیں کر رہے تھے، ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی۔ تو جس طرح سے خلیفہ سوم کے بارے میں آپ حالات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، بالکل یہی حالات اور اس سے زیادہ حالات خراب تھے مولا امیر المومنین کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، اور باقی بنو ہاشم کے لیے بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق در حقیقت خلیفہ سوم نے اپنے چچا زاد بھائی مروان کو دے دیا تھا، اور حالات اتنے زیادہ خراب تھے تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد کہ مولا امیر المومنین کے لیے کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں تھا کہ وہ لے لے۔ اب وہ حالات کتنے خراب تھے، کیا کیا ہو سکتا تھا، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق خلیفہ سوم نے اپنے چچا زاد بھائی مروان ابن حکم کو دے دیا تھا۔ اب یہ حکم کون ہے؟ تو یہ خلیفہ سوم کا چچا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، اور نہ خلیفہ اول نے اسے دوبارہ آنے دیا، نہ خلیفہ دوم نے آنے دیا۔ خلیفہ سوم نے فوراً پاور میں آتے ہی نہ صرف یہ کہ اس کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو مال دیا، خصوصاً مروان کو پاور دی، اور اسی طرح سے باب فدق بھی مروان کو دے دیا۔ تو یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تاریخ ابی الفدا، اور تاریخ ابی الفدا کا پہلی جلد ہے، اور جس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگ خلیفہ سوم کے مخالف ہوئے، اور یہ مخالف ان کے چند کے انہوں نے نام میں لیے۔ ومنهم زید بن ثابت، ابو اسید الساعدی، کعب بن مالک، وحسان بن ثابت۔ ومما نقم الناس علیہ رد الحکم ابن آس، کہ جن چیزوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہوئے ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے حکم بن آس کو واپس بلایا۔ یہ حکم بن آس کون ہے؟ ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترید ابی بکر و عمر ایزن، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، دھتکار دیا تھا، مدینہ میں نہیں آنے دیا تھا، نہ خلیفہ اول نے آنے دیا، نہ خلیفہ دوم نے آنے دیا۔ وَإِعْطَاءُ مروان ابن حکم خمس غنائم افریقہ وہوا 500,000 دینار، اور خلیفہ سوم نے اپنے سگے چچا زاد بھائی مروان کو جو آمدنی تھی افریقہ کی اس کا 5واں حصہ، اور جو 5واں حصہ اس وقت بنتا تھا وہ تھا 5 لاکھ دینار، یعنی 5 لاکھ سونے کے سکے سالانہ کی آمدنی دی اپنے اس چچا زاد بھائی کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون کہا گیا۔ اور پھر کیا کیا؟ وہ اقطع مروان ابن حکم فدقہ۔ اب یہاں پر ایک بحث کی جاتی ہے اقطع میں، تو ابھی ہم یہی پڑھ دیتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا۔ اچھا، مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا، لوگ ناراض ہو گئے حضرت عثمان پر۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو فدق دے دیا، جس پہ لوگ ناراض ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ سے تو وہ لے لیا گیا، جو ہم نے پہلی نشست میں اپنے بیان کیا۔ خلیفہ اول نے بھی اس کو بیت المال کے طور پہ رکھا، خلیفہ دوم نے بھی رکھا، لیکن خلیفہ سوم نے اس کو بیت المال بھی نہیں رکھا، صدقہ بھی نہیں رکھا، جناب سیدہ کو بھی نہیں دیا، بلکہ ان کی جو صفت بنو امیہ میں مشہور ہوئی تھی غنی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مستغنی فرما دیتے تھے، بہت زیادہ ان کو مال دیتے تھے۔ انہی میں سے ایک جھلک یہ تھی کہ 5 لاکھ سالانہ کی آمدنی افریقہ کے خمس کی مروان بن حکم کو انہوں نے دی، اور ساتھ میں فدق بھی دے دیا۔ اب اس کا اردو ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تفسیر در المنصور، تفسیر در المنصور میں 2 روایتیں ہم نے بیان کی، اس میں روایت نمبر 2 کو گرین ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو جملہ استعمال ہوا ہے حضرت ابن عباس سے، وہ کیا ہوا ہے؟ لما نزلت وآت ذو القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدق۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اقطع رسول اللہ فاطمہ فدق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بنا دیا فاطمہ کو فدق کا۔ اقطع کے معنی ہے اے ملکہ، یعنی مالک بنا دیا۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اقطع عثمان و مروان فدق، یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہو رہا ہے۔
بیعت الرسول کو محروم کر دیا گیا، ملعون جو رسول کی زبان پر ہے اس کو فدق دے دیا گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اخطأ رسول اللہ فاطمہ فدقہ۔ اب تاریخ ابن فدا کا اردو ترجمہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اردو ترجمہ مولانا مولوی کریم الدین حنفی انسپیکٹر مدارس نے اس کا کیا ہے، اور بڑی تیزی سے اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے یہ ہیں زید بن ثابت اور اسید الساعدی، جبکہ اسید الساعدی ہے، اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت، اور سبب لوگوں کے دشمن ہو جانے کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان نے حکم بن عاص کو، جس کو پیغمبر خدا نے جلا وطن کر دیا تھا اور دونوں خلیفاؤں کے وقت تک وہ نکالا ہوا تھا، اس کو بلا لیا تھا، اور ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے مروان بن حکم کو 5واں حصہ محصول افریقہ کا جو 5 لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی تھی، آمدنی بھی دے دیے تھے۔ اور پھر تیسری چیز کیا تھی، اور یہ بھی کہ باغ فدق جو میراث بی بی فاطمہ کی تھی وہ مروان نے چھین لیا تھا۔ یہاں انہوں نے جناب عثمان کو بچانا چاہا، یہ کہہ کہ مروان نے چھین لیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے کس سے چھین لیا تھا، کس کے زمانے میں چھین لیا تھا، کیا بغیر اجازت چھین لیا تھا، اور اگر چھین لیا تھا تو کیا انہوں نے ریزسٹنس دکھائی اور منع کیا یا نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے دیا تھا، اور یہ آگے جا کے بیان ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 3 میں، اور روایت نمبر ہے 2972، اور اس میں جو ہے یہ موضوع ڈسکس کیا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له فدق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق تھا، فکان ينفق منها، اور وہ اس میں سے انفاق کرتے تھے، وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے۔ جناب سیدہ ثناء اللہ کے پاس بھی وہ 3 سال تک رہا، اور اس کے بعد ان کے گھر میں فاقے رہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے وہ بنی ہاشم کے غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، بیواؤں کی شادیاں کراتے تھے، اور انفاق کرتے تھے، لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ثم اقطعها مروان، اب یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ اقطعها کہا جائے، یعنی اس کو مجهول پڑھا جائے، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے یہ ہوں گے کہ بچانے کی کوشش کی جائے، مروان نے لے لیا یا مروان کو دے دیا گیا، کس نے دیا یا کس سے لے لیا، یہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ اب سنن ابن داؤد کا انگلش کا ترجمہ ہے، اور والیوم نمبر 3، اور یہی سیم اس کا نمبر ہے 2972، ثم اقطع مروان، تو یہاں پر اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے دین اٹ واز ٹیکن بائی مروان، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے تو کہنا چاہیے دا فدق واز گیون ٹو مروان بائی عثمان، کہ یہ لے نہیں لیا اس نے بلکہ اس کو دیا گیا۔ سنن ابن داؤد کا اردو ترجمہ ہے، سیم روایت ہے 2972، اور یہاں پر بھی ثم اقطعها مروان، اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی، لیکن کس کے زمانے میں کر لی، کیسے کر لی، یہ خود ایک موضوع ہے۔ اب ایک مشہور و معروف ایک شرح ہے سنن ابن داؤد کی، اور یہ انڈیا کے عالم دین تھے جناب عظیم آبادی صاحب، ان کی ہے اون المعبود، اس کی جلد نمبر 7 میں اسی روایت کو ڈسکس کرتی، ثم اقطع مروان، کہ پھر مروان نے اس کو لے لیا، اے فی زمن عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان نے اس کو لے لیا۔ اب یہ زمین کیا ہوتی ہے ایسی جسے قطیہ کہا جاتا ہے؟ قطیہ طائفۃ من الارض الخراج، کہ قطیفہ ایک ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں سے خراج ملتا ہو، یقطعها السلطان من یرید، اور سلطان جسے بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہاں پر ان کی مراد سلطان سے اس موضوع میں یہ ہے کہ سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، انہوں نے مروان کو دے دی تھی۔ فتح الباری بشرح صحیح بخاری، اور ابن حجر اسقلانی صاحب کی ہے جلد نمبر 7 میں اس موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، فلما کان عثمان تصرف فی فدق بحسب ما رأى، اور جب حضرت عثمان کے ہاتھ میں فدق آیا تو جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے، اور پھر اس کو موضوع کو بیان کیا، اور یہ موضوع ہے در حقیقت جب عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا تو اس نے اس کو صدقات میں واپس پلٹا دیا۔ اب تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لعنت بھیجی اور کہا وما ولد، جو بھی اس سے پیدا ہوا ہے ان سب پہ لعنت ہو، لیکن اسلامی سیاست ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اسلامی ممالک کے حاکم بن گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ عالمین نے مدینے سے نکالا، اور اشرف الانبیاء نے انہیں ملعون کہا اور فرمایا کہ لعنت ہو حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہو۔ یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی سے نفرت ہو رہی تھی، یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد مسلمان پہچانیں کہ کون لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں، کس طریقے سے تم پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا یا علی
لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، ان کے اہل تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانا جائے۔ جب آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ شجرہ ملعونہ ہیں، جب آپ نے فرمایا سورہ قطر کے نزول شان نزول کے اعتبار سے کہ میں نے دیکھا میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں، اور کیا آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ قابض ہو جائیں گے، تو یہ سب کچھ آپ نے کیوں بیان کیا؟ یہ بیان اس لیے کیا کہ پتہ چلے کہ جو علی کا دشمن ہے ان سے نفرت کرو، جو علی کا دشمن ہے اس کو دین نہ سمجھو، جو علی کا دشمن ہے اس سے دین نہ لو، بنو امیہ کو مسلط نہ ہونے دو، لیکن جن پر لعنت بھیجی وہی اسلام پر مسلط ہو گئے۔ پھر یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ ثم اقطع مروان، یعنی فی ایام عثمان، کہ یہ زمین مروان کے پاس چلی گئی، یا یہ زمین مروان کو دے دی گئی، یا یہ زمین مروان نے لے لی، جو بھی اس کا ترجمہ کریں، لیکن کس کے زمانے میں؟ فی ایام عثمان۔ قال خطابی، اب جناب خطابی فرماتے انما اقطع عثمان فدک لمروان، حقیقت یہ ہے کہ مالک بنا دیا عثمان نے مروان کو کس چیز کا؟ فدک کا، لأنه تعبل، کیونکہ انہوں نے تعبیر کی، ایک نظریہ دیا۔ وہ نظریہ کیا دیا؟ ان الذی یختص بالنبی یکون للخلیفۃ بعدہ، کہ جو کچھ نبی کا ہے وہ خلیفہ کا ہو جاتا ہے بعد میں۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر وہ نبی کا اپنا تھا تو وہ جناب سیدہ کا ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ کے بقول وہ بیت المال تھا تو پھر وہ بیت المال رہنا چاہیے تھا، وہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، کہ جو انہوں نے مروان کو دے دیا۔ اب یہاں پر اگر مراد یہ ہے کہ ان الذی یختص بالنبی، اگر وہ نبی کا مخصوص تھا تو انہوں نے اپنا مخصوص کر لیا، نبی کی بات تو نبی کی بیٹی کا ہونا چاہیے تھا۔ خیر، فاستغنى عثمان عنها بأمواله فبسل بها بعض قرابته، کہ وہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ مال انہوں نے دے دیا اپنے بعض رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے کے لیے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ غنی تھے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو مختلف کتب اہل سنت میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اور خلیفہ سوم کی شہادت یا قتل کے بارے میں بھی جو موضوعات ڈسکس کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 10 میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مروان کے ملعون ہونے کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قد وردت احادیث فی لعن الحکم، والد مروان کے روایات آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہ مروان پر لعنت کی آپ نے۔ اور مروان کون تھا؟ والد حکم، کہ جو باپ تھا، حکم کون تھا؟ جو باپ تھا مروان کا۔ وما ولد، تو لعنت فرمائی آپ نے حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہوا، یعنی پوری آل مروان کے جو بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ چلا مروان کے بعد سے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ عالم اسلام کے حالات اتنے خراب تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ مولا امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جناب عائشہ نے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا خلیفہ موجودہ خلیفہ سے، اور ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ جنگ صفین تھی، جب یہ ختم ہوئی جنگ جمل تھی، جب یہ ختم ہوئی تو جنگ صفین معاویہ نے شروع کر دی، جب وہ ختم ہوئی تو جنگ مہروان خوارج نے شروع کر دی۔ اس دوران مولا امیر المومنین کے لیے قطعاً یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ مروان و آل مروان اور پوری بنو امیہ سے فدق کو لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جناب عائشہ اس وقت طرفدار ہو چکی تھیں مروان کی اور پھر بنو امیہ کی، کیونکہ کل تک وہ فرما رہی تھی حضرت عثمان کے بارے میں اقتلوا الناصر فقد کفر، کیونکہ حضرت عثمان کو وہ ناصر کہتی تھی، اور ناصر مدینے کا یہودی تھا لمبی داڑھی والا، اور وہ اس کو نسبت دیتی تھی، حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھی ناصر سے، اور فرماتی تھی اس ناصر کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی مولانا امیر المومنین خلیفہ بنے تو انہوں نے پالیسی بدل دی، وہ بنو امیہ کی اور مروان کی طرفدار ہو گئی، اور حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے مکے سے مدینے اور مدینے سے دوبارہ مکہ اور یہاں تک کہ بصرہ پہنچ کر چڑھائی کی، اور جنگ جمل وجود میں آئی، جو مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس میں تقریباً 10,000 سے لے کے 36,000 تک افراد مارے گئے، اور ایک بڑی تعداد اس میں اصحاب کی دونوں جانب سے ماری گئی۔ اب تاریخ طبری میں اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا تھا۔ جلد سوم ہے اور صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے، قصاص عثمان کا مطالبہ۔ اب یہاں پر ہے کہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹی اور صرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا، لیکن یہ ماں کی جانب سے
ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے۔ عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ عبد بن ابی سلمہ اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخرکار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ یعنی فرماتی ہیں آسمان زمین پہ گر جاتا لیکن علی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی، یعنی پورے راستے خدا کی قسم عثمان مظلوم کی قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ اب یہاں پر عبد ابی سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ اے ام المومنین، آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل بریکٹ میں لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ یعنی کیا فرما رہی ہیں؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں خون عثمان کا انتقام لوں گی، اور میرا پہلا والا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے یہ والا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اشعار پڑھے، بڑی تیزی سے اشعار کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہی کی طرف سے اس فساد کی ابتدا ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ تمام تغیرات واقع ہوئے ہیں، آپ ہی کی جانب سے یہ عذاب کی آندیاں چل رہی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ ہی نے لوگوں کو امام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپ ہی نے ہم سے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، ہم نے ان کے قتل میں آپ کی اطاعت کی، آپ ان کے قاتل، اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے عبد ابی سلمہ کا حضرت عائشہ کی جانب اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ شخص ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ نہ تو اس واقعے سے ہم پر چھت گری اور نہ سورج گرہن اور نہ چاند گرہن لگا۔ اب لوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جو آفتوں کو پیچھے ہٹا دے گا اور سخت چٹانوں پر کھڑا ہو جائے گا، جو جنگی لباس پہنے ہر وقت تیار ہے اور غدر کرنے والوں سے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پردہ لگایا گیا، ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ یعنی اب یہ مسجد الحرام پہنچی، خانہ کعبہ کے پاس پہنچی۔ کل تک یہ فرماتی تھی کہ قتل کر دو، آج فرماتی ہیں کہ میں ان کے خون کا انتقام ضرور لوں گی۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ چیزیں بیان ہوئی تاریخ طبری جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر 74 میں۔ وہ کیا چیز بیان ہوئی کہ جب انہوں نے حملہ کیا، معذرت جلد نمبر 3 میں حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 74 میں، وہ کیا چیز بیان ہوئی کہ جب انہوں نے بصرے پہ حملہ کیا تو وہاں پر گورنر تھے مولا علی کی جانب سے، اور وہ تھے در حقیقت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت عثمان بن حنیف۔ اب جب حملہ کیا تو مسجد میں قتل عام ہوا، 40 سے زیادہ افراد قتل ہوئے، عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا گیا۔ اس موضوع میں جناب طبری کیا فرماتے ہیں؟ عثمان بن حنیف کا حشر۔ جب لوگوں نے عثمان بن حنیف رضی اللہ کو پکڑ لیا تو انہوں نے آبان بن عثمان خلیفہ سوم کے بیٹے ہیں، آبان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا۔ ان کا عثمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو۔ یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان بن حنیف کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دو۔ لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان بن حنیف رضی اللہ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آبان کو واپس بلاؤ۔ اب عثمان بن حنیف کو بھیج دیا ہے آبان کے ساتھ کہ جاؤ ان کو قتل کر کے آ جاؤ۔ اتنے میں آبان بن عثمان یعنی خلیفہ سوم کے بیٹے کو واپس بلایا۔ ابھی آ کے کیا کہتے ہیں تو توجہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آبان کو واپس بلاؤ۔ جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو۔ اس پر آبان نے عرض کیا کہ
اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا. یعنی آبان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ام المؤمنین عائشہ اس کام کے لیے بلا رہی ہیں کہ صحابی رسول کی جان کو بچانا ہے, قتل نہ کرو, تو میں ان کو قتل کر دیتا اور ام المؤمنین کی بات کو نہ مانتا. حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مشاجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا. اب یہ مشاجع بن مسعود بھی ایک صحابی ہیں اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں سے ہیں, مولا علی سے جنگ کرنے والوں میں سے ہیں. یہ خود ایک صحابی ہیں اور صحابی جو ہیں وہ صحابی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, توجہ دیں. حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر کے ان کو مارو نہیں, یعنی جان سے نہ مارو. تبھی کیا فرماتے ہیں صحابی مشاجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا اسے مارو اور اس کی داڑھی کے بال نوچ لو. لوگوں نے عثمان کو 40 کوڑے مارے. کون سے عثمان بن حنیف کو 40 کوڑے مارے اور ان کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور مونچھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالی اور قید کر ڈالا. تو یہاں پر جو مونچھوں کا ترجمہ ہوا ہے یہ ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اصل عبارت یہ ہے کہ فَنَتَفُوا لَحْيَتَهُ, یعنی ان کی داڑھی کو نوچ لیا. وَحَاجِبَيْهِ ہے, ان کی بھموں کو نوچ لیا. وَأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ ہے, اور ان کی پلکوں کو نوچ لیا. اب تصور کریں کہ صحابی رسول کے حکم سے ام المؤمنین کی موجودگی میں مسلمان مار رہے ہیں صحابی رسول کو, اور اس طرح سے مار رہے ہیں کہ مارنے کے بعد ان کو نڈال کرنے کے بعد ان کی داڑھی نوچ رہے ہیں, ان کی بھمیں نوچ رہے ہیں, حتیٰ پلکیں نوچ لی. اب آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیٹیکلی اس وقت حالات تھے ان دیندار لوگوں کے کہ اگر مولا امیر المؤمنین یہ واپس لے لیتے فدق, تو آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فدق حضرت عثمان کا تھا اور علی نے جان بوجھ کے لے لیا. جس طرح سے حضرت عائشہ نے یہاں پر پالیسی بدل دی, وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ ملکیت تھی عثمان کی یا مروان کی اور علی نے زبردستی لے لی. یہی وجہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین نے نہیں لی. یہی موضوع الکامل فی التاریخ میں عربی میں آپ کے سامنے موجود ہے, اور یہاں پر بھی ہے فَضَرَبُوهُ 40 صَوْتًا فَنَتَفُوا لَحْيَتَهُ وَحَاجِبَهُ وَأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ, کہ ان کی داڑھی کو, ان کی بھموں کو اور ان کی پلکوں کو نوچ ڈالا. نتفو کے معنی ہوتے پلک کرنا, کاٹنا نہیں ہے, موڑنا نہیں ہے, بلکہ نوچ کے اس طرح سے ان کو مارا گیا. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عائشہ نے کس طرح سے ایک سیاسی موضوع بدلا. حضرت عثمان کے مخلاف تھی, وہ چاہتی تھیں کہ طلحہ کو خلیفہ بنایا جائے. جب دیکھا کہ مولانا امیر المؤمنین خلیفہ بن چکے ہیں تو انہوں نے بجائے یہ کہ اب کوئی اور بات کرتی, انہوں نے کہا کہ عثمان کو مظلوم مارا گیا, اور وہ کام جو در حقیقت انہوں نے اور ان کے اشاروں پر ان کے افراد نے کیا تھا وہ پھر مولا علی پر ڈال کر ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اب اگر مولا امیر المؤمنین فدق لے لیتے تو آج یہ کہا جاتا کہ علی نے عثمان کو قتل بھی کرا دیا, بعد میں ان کی قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی, نہ یہ کہ سزا نہیں دی بلکہ فدق جو باغ تھا حضرت عثمان کا وہ حضرت علی نے چھین لیا. آج یہ بحث نہیں ہوتی کہ حضرت فاطمہ کا باغ تھا, آج یہ بحث ہوتی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا باغ ان کی بیوہ اور یتیموں سے چھین لیا. یہ وجہ تھی کہ مولانا امیر المؤمنین اس باغ کو واپس نہیں لے سکے, کسی قسم کی انہیں مہلت نہیں تھی. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلامی سیاست ہو رہی تھی وہ کس قسم کی اسلامی سیاست تھی. اور اگر ہم اسے بیان کرتے ہیں تو اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے کہ اسلام کے یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور اس طرح سے سیاست کی جا رہی تھی کہ بالکل دین سے دور, اخلاقیات سے دور. ایسے میں مولانا امیر المؤمنین کے جب مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور حضرت عائشہ جنگ مسلط کر چکی ہیں, اور اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو معاویہ نے جنگ مسلط کر دی, اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو خوارج نے جنگ مسلط کر دی, اور وہ ابھی ختم ہی ہو پائی تھی کہ مولانا امیر المؤمنین کو شہید کر دیا. پھر امام حسن کی خلافت کا دور شروع ہوا جو 6 مہینے چلا. پھر معاویہ کی سازشیں شروع ہوئی, یہاں تک کہ انہیں مجبوراً سیز فائر کرنا پڑا اور ایک صلح نامہ قرار پایا. یہ صلح نامہ کوئی دوستی نہیں تھی بلکہ جنگ بندی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو وہ پہلے ان کتابوں کو بین کر دے, خصوصاً پاکستان میں بین کرے, اسی طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ سے اس کو ہٹا دے. اور اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہم پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اب ہم احترام سے, محبت کے ساتھ عبارتیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر کوئی ہمارا فرد کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ کسی کی توہین نہیں کرتا, وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور خصوصاً کتب اہل سنت میں بھی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.